گرامی برادری، گناہ کا صادق ہو جانا یہ بندے کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ رب تعالی جل وعلا کے حکم کی خلاف ورزی ہو جانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے اپنی عصمت کے سبب سے اصلاً گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام اور فرشتوں کے سوا باقی لوگوں سے گناہ کا صادر ہونا محال نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے بلکہ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں بات یہاں سے آگے بڑھ گئی۔ گناہ صادر ہونا ایک الگ بات ہے، ہو جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی نافرمانی میں اس قدر دلیری آ گئی ہے کہ اب بات صرف گناہ کرنے تک محدود نہیں رہ گئی، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس گناہ کے اظہار کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ بات کہ گناہ ہو جائے اس کی معافی سمجھ آتی، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی رحمت کے سبب سے، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے حلم کے سبب سے گناہ سرزد ہو جانے کے باوجود اپنے بندے سے درگزر فرمائے، فوراً اس کی گرفت نہیں فرمائی، مہلت دی، ڈھیل دی کہ شاید واپس آ جائے گا۔ جو ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس آنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے دی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں اب ایسی لازوال قوتوں کا اور طاقتوں کا مالک ہو گیا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر رب تعالی جل جلالہ کی نافرمانی اور معاذ اللہ اس کی مخالفت بھی کر لوں گا نا تو میرا کسی نے کیا کر دینا ہے۔ لیکن قرآن عزیز اہل ایمان کو ان کے ایمان کے تقاضے سکھلا رہا ہے اور مسلمانوں کو قرآن عزیز نصیحت اور سبق دے رہا ہے کہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، مسلمان ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ گناہ تم کرتے ہو اگر تو اس کا برملا معاشرے میں اظہار کرتے ہو۔ قرآن عزیز کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ایمان والے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، مذہب اسلام کے دعوے داروں میں بے حیائی پھیلائیں۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک اذیت والا عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ سزا کا انتظار آخرت تک موقوف نہیں کیا جائے گا،
بلکہ یہ سلسلہ دنیا میں شروع ہوگا اور آخرت میں بھی جاری رہے گا۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ مالک نے صفت ذکر فرمائی ہے۔ دو چیزیں میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا اور تیسری خلاصہ کلام میں۔ یہ تیسری بات دراصل بنیاد ہے میری ساری گفتگو کی، لیکن بنیاد آخر میں اس لیے ذکر کروں گا تاکہ احباب جو ابھی رہتے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچ جائے۔ اہل اسلام کو ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے دو کام ضرور کریں۔ نمبر ایک، اگر کسی مسلمان بھائی کے عیب پر، اس کی کوتاہی پر، اس کے گناہ پر، اس کی خلاف مذہب کام پر اور خلاف ایمان کام پر کسی کو اطلاع ہو جائے، نہ پتہ چل جائے کہ اس سے یہ عیب سرزد ہوا ہے، تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو، چھپاؤ، اس کا اظہار نہ کرو کسی کے ساتھ۔ نمبر ایک۔ اچھا، اسی کا ضمنی ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر وہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، دوبارہ اس کو کبھی اس کے گناہ پر عاد نہ دلا۔ زندگی میں اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اسے اس کے گناہ پر اس وقت عاد دلاؤ جب کہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حدیث طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شخص کو اس کے توبہ کر لیے ہوئے گناہ پر عاد دلائے تو عین ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو معاف فرما دے اور عین اسی گناہ کے اندر اس عاد دلانے والے کو مبتلا فرما دے۔ جس گناہ پر یہ اپنے مسلمان بھائی کو عاد دلا رہا تھا کہ یاد کر تو ایسا تھا، تو یہ کیا کرتا تھا، تیری تو یہ کرتوتیں تھی، آج تو بادشاہ بنتا ہے، آج نیک بنتا ہے، آج تیرا حلیہ بدل گیا، لباس بدل گیا، تیری عادات بدل گئی، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم بھول گئے تیری پچھلی کرتوتوں کو؟ یہ وہ جملے ہیں جو ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا نہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اخلاقیات پر عمل کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلائے ہیں، اور ان کا تقاضا یہ ہے اگر بالفرض تمہیں کسی کے گناہ پر اطلاع مل گئی، اس کا کیا مطلب ہے تم اس کی خبریں پڑھتے رہو گے، تم اس کے اشتہار چھاپتے رہو گے، تم گلی گلی کونے کونے اس کا چرچا کرتے رہو گے؟ نہیں، کوئی حل نہیں۔ نقصان یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی، مالک بڑا کریم ہے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ اپنے اس بندے کو توجہ دلا دے کہ اس گناہ سے توبہ کر، وہ توبہ کر لے گا مالک کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اور جس گناہ پہ تم اس کو عاد دلا رہے تھے عین ممکن ہے کہ تم خود اس گناہ پہ مبتلا ہو جاؤ۔ یہ نقصان ہے، اور فائدہ کیا ہے؟ اگر گناہ کا پتہ چلا اس کو پا لیا، پردہ ڈال دیا، کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، تو ملے گا کیا؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے، فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، اللہ رب العالمین جل وعلا قیامت کے روز اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ مالک اس کے گناہ پر کسی کو اطلاع بھی نہیں ہونے دے گا۔ سمجھ آئے کہ یا مطلب یہ چھوٹی بات نہیں، یہاں گناہ کی ذات سے بندہ اتنا ڈرتا ہے کہ ساری دنیا کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی۔ اس کو جو پرواہ ہوتی ہے اپنے قریب 4 6 10 لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، کہیں میری کرتوت کے بارے میں ان کو نہ پتہ چل جائے۔ کیوں؟ اگر ان کو پتہ چلا بڑی شرمساری ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی، لیکن آپ اندازہ کریں 4 6 10 لوگوں کے سامنے کھل جائے تو شرمندگی کا سبب ہے۔ قیامت کے دن بعض سارے خلائق ساری کائنات کے سامنے کھل جائے تو اس سے بڑی شرمندگی اور کیا ہوگی؟ رب تعالیٰ جل وعلا
بڑی شرمندگی سے اس کو محفوظ رکھے گا، صرف اس سبب سے کہ تو نے میرے ایک بندے کے عیب پر اطلاع پائی تھی، لیکن ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق تو نے اس کے گناہ پر، اس کے عیب پر پردہ ڈالا۔ یہ کیسے ممکن ہے تو میرے بندے کے ساتھ نیکی کرے، اور جو نیکی تو میرے بندے کے ساتھ کرے، میری رحمت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ وہی معاملہ میں میرے ساتھ نہ کروں؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی ضمانت ہے، فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ دنیا کی زندگی میں جو کوئی بندہ اپنے کسی اور مسلمان بھائی کے گناہ پر پردہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا برسر خلائق قیامت کے دن اس کے گناہ پر پردہ ڈالے گا، اس کا گناہ کسی کے سامنے کھلنے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ گناہ کھلنے نہیں دے گا؟ مطلب سمجھ آئے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ مالک برسر خلائق ساری کائنات میں اس وقت راضی ہے اس بندے سے، اور اس کی رضا کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گناہ کسی پر کھلے نہیں۔ اگر گناہ کسی پر کھولنے پر وہ گوارا نہیں کرتا تو ان گناہوں کی سزا دے کر جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اگر جہنم میں نہیں ڈالے گا تو جس کو جہنم میں نہیں ڈالا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اس کو بھلا جنت میں داخل نہیں فرمائے گا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ یہاں کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل، صرف یہ کہ ایک راز ہے، اس راز کو سینے میں راز رکھنا، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس راز کی حفاظت کے سبب سے قیامت تک میدان محشر میں بھی اور جنت کے دروازے پہنچنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرحلے پر، ہر قدم پر تمہیں اپنے انعامات سے نوازے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ کسی کے عیب پر اطلاع ہو جائے تو تم نے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں آئے، تشریف لائے، تو ایک بندے نے آپ کے سامنے نا اس چیز کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ وہ فلاں بندے کو جانتے ہیں آپ؟ میں ہاں جانتے ہیں۔ کہا جی اس کی داڑھی سے شراب کا قطرہ ٹپک رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہ مرحلہ دیکھنا ذرا، فرمایا جی اس کی داڑھی سے شراب کا قطرہ ٹپک رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑا وجد آفتی ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا اس سے، فرمایا اِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، ہمیں لوگوں کے بارے جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہمیں لوگوں کے احوال کو قریدنے سے، یعنی یہ نیندوں لینے سے اور کان لگا کر اس کی سن کے، اس کی سن کے، اس کے گھر کا حال، اس کا گھر حال، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہاں، ہم کسی کے احوال پر کان نہیں لگاتے، جاسوس نہیں چھوڑتے۔ ایک بات ہے، اگر خود بخود اس کا گناہ سرزد ہو جائے اور وہ ظاہر بھی ہو جائے اور قابل گرفت ہو تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے ہم اس کی گرفت کریں۔ ہمیں اس وقت گرفت کرنے کا حکم ہے جب آج خود اس کا گناہ کھل جائے، لیکن جب تک کسی کے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو پھر بندوں کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے۔ ابن ابی شیبہ ہی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ادریس فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہوئی نا، ذرہ برابر بھی بھلائی ہوئی، اللہ رب العالمین جل وعلا کبھی دنیا میں اور آخرت میں اس کی حد تک عزت نہیں فرمائے۔ ذرہ برابر بھلائی ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے ساتھ ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو، جان پہچان والوں کے ساتھ ہو یا انجان لوگوں کے ساتھ، ذرہ برابر بھی اگر کسی کے بارے میں بھلائی ہے، اللہ رب العالمین اس کا پہلا فائدہ تمہیں یہ دے گا کہ تمہاری عزت کو قیامت کے دن تک محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین تمہاری عزتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ جو یہاں عزت ضائع ہونے کا سبب ہے وہ یہ کہ ہم اوروں کی عزت کا خیال نہیں کرتے۔
یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ اسلام کا پہلا تقاضا ہے کہ اگر کسی کے گناہ پر اطلاع ہو جائے تو تم نے اس کا اظہار کبھی کسی کے سامنے نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرو پردہ ڈالو۔ یہ پہلا مرحلہ۔ لیکن میں نے کہا بات یہاں سے آگے بڑھ گئی، بات یہاں سے آگے بڑھ گئی ہے، میں پردہ تب ڈالوں جس وقت گناہ کرنے والا خود اپنے گناہ کو راز میں رکھے ہوئے ہو۔ جس وقت بندہ گناہ کرنے کے بعد گلیوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، یاروں میں، دوستوں میں، گھر والوں میں اس کا اظہار کرتا پھرتا ہے، اور اب تو جان انجان یہ بھی تمیز کوئی نہیں رہ گئی، یہ بھی تمیز کوئی نہیں، بلکہ گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس کا اظہار ساری دنیا کے سامنے کیسے؟ میں نے کہا تو آخری میں عرض کروں گا، میں ساری دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بات یہاں تک آگے بڑھ گئی، بندہ خود اس پردے کو چار کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ڈالا تھا۔ روایت سنیں، توجہ ہے نا؟ یہ سسپینس اس لیے ہے کہ وہ آیات کا خلاصہ جب نکلے گا نا آخر میں جا کے بات پھر سمجھ آئے گی ساری۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، فخر عالم، نور مجسم، شفیع معظم، حضور رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ آدھی لائن، کل امتی معافن الا المجاہرین۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہر امتی سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا، لوگوں کی زبانوں سے بھی اور لوگوں کے ہاتھوں سے بھی۔ میرا ہر امتی لوگوں کی زبان کے نقصان سے بھی محفوظ رہے گا اور لوگوں کے ہاتھوں کے نقصان سے بھی محفوظ رہے گا، الا المجاہرین، سوائے مجاہد کے، سوائے مجاہد، سوائے بولو، سوائے مجاہد کے، مجاہد نہیں، را کے ساتھ، مجاہد۔ میرا ہر امتی لوگوں کی زبانوں سے بھی اور لوگوں کے ہاتھوں کے نقصان سے محفوظ رہے گا، سوائے مجاہد کے۔ یا رسول اللہ مجاہد کون ہے؟ فرمایا مجاہد کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ رات کی تاریکی میں کوئی عمل کرے، کوئی برا کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رات کی تاریکی کے سبب سے پردہ ڈال دیا تھا، لیکن جب وہ اٹھا صبح تو اٹھے، یا فلانو عملت البارحۃ کذا و کذا، جب صبح ہوئی الصبح برسر خلائق، کبھی اس کو کہتا ہے، کبھی اس کو کہتا ہے، کبھی اس کو کہتا ہے، کبھی اس کے سامنے جا کر بتاتا ہے، کبھی اس کو جا کر بتاتا ہے، اے فلان تجھے معلوم ہے کل رات میں نے یہ کام کیا تھا۔ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ میرا ہر امتی لوگوں کی زبان سے بھی محفوظ رہے گا اور لوگوں کے ہاتھوں کے نقصان سے بھی محفوظ رہے گا، سوائے مجاہد کے۔ اور مجاہد سے مراد فرمایا وہ شخص ہے رات کی تاریکی میں کوئی برا عمل کرے، لیکن جب رات کی تاریکی کے سبب سے رب نے اپنے کرم اور فضل سے پردہ ڈال دیا تھا، صبح اٹھ کے خود اظہار کرتا ہے کہ اے فلان میں نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، وقت بات یستر ربہ ہو، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، رات ساری گزر گئی، رب نے اس کا گناہ کھلنے نہیں دیا تھا۔ مالک اگر چاہتا اس کی رضامندی ہوتی تو وہ رات کی تاریکی میں، یعنی مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں کہ جس مقام میں یہ گناہ کر رہا تھا یہیں اس کو زمین بوجھ کر دیتا، زمین میں کاٹ دیتا۔ جس مقام میں، جس جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے یہ بندہ برا عمل کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں تھا کہ چھات اس کے اوپر گرا دیتا، وہ در و دیوار اس کے اوپر آن پڑتے، کیا مالک اس بات پر قادر نہیں تھا کہ یہیں اسی حال میں اس کی روح قبض کر لیتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی دینے کے سبب سے، معاف کرنے کے سبب سے، پردہ ڈالنے کے سبب سے اس پر
پردہ پوشی فرمائی، پردہ رکھا تھا، لیکن سرکار فرماتے ہیں جب خود اس کو اپنی عزت کا خیال نہیں، رب العالمین جل وعلا کے پردے کا خیال نہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا پردے ڈال رہا ہے اور برسر خلائق کے ساری دنیا کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے میرا ہر امتی لوگوں کی زبانوں سے بھی محفوظ رہے گا اور لوگوں کے ہاتھوں کے نقصان سے بھی محفوظ رہے گا، سوائے اس شخص یہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اب یہ لوگوں کی داڑھ کے نیچے آئے گا، بات سمجھ آئے گی نہیں؟ یہ کیا ہوگا؟ لوگوں کی داڑھ کے نیچے آئے گا۔ اب جب اس نے اپنے گناہ کا اظہار خود کر دیا ہے تو رب العالمین جل وعلا اس کا پردہ نہیں رکھے گا، مخلوق کے حوالے کر دے گا۔ جو سلوک مخلوق اس کے ساتھ کرے گی، اب وہ اس کو نہیں چاہیے کہ رب العالمین جل وعلا کے سامنے آ کر اس کے بارے میں کہے مالک دیکھ تیرے ہوتے ہوئے میرے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا، تو رب تعالیٰ جل وعلا یہ جواب دے سکتا ہے، وہ فرما سکتا ہے، اس کو حق ہے وہ یہ کہے کہ میرے بندے میں نے تو تیرے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، اس گناہ کا اظہار تو نے ہی تو ان کے سامنے خود کیا تھا، ہم نے تو پردہ رکھا تھا، پردہ تو نے خود اٹھایا۔ اگر توجہ ہے تو ایک عدد مسئلہ عرض کروں کہ یہ کتنا فتاوی شامی کا مسئلہ ہے، اس سے اندازہ کرنا نماز کا جماعت ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہو گیا، فرض اپنے وقت سے رہ گیا، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکے اور وقت بھی گزر گیا، یعنی عصر پڑھنی تھی، مغرب کا وقت آ گیا، پڑھی تھی، نماز قضا ہو گئی نا، قضا ہوئی تو نماز قضا کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نماز قضا کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ اب یہ مسئلہ دیکھنا، میں قربان علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک جملہ لکھا انہوں نے، لیکن بڑا کمال لکھا، نماز وتر واجب ہے، نماز وتر واجب ہے، اور آپ کو پتا ہے واجب کی قضا ہوتی ہے، اگر وہ چھوٹ جائے نا فجر تک اس کا وقت آپ نہیں پڑے اس نے تو قضا کرے گا، قضا کیے بغیر اس کے ذمے سے اترے گی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اگلے دن ظہر کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پچھلی رات کے آپ نے وتر پڑھنا چاہتا ہے، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وتر پڑھے نا تو اس کو چاہیے تیسری رکعت میں جا کے ہاتھ نہ اٹھائے۔ توجہ ہے؟ تیسری رکعت میں جا کے ہاتھ نہ اٹھائے، کیوں؟ اب ظہر کے وقت میں اگر تیسری رکعت میں جا کے ہاتھ اٹھائے گا تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے قضا پڑھ رہا ہے، اور یہ گناہ کا اظہار ہے۔ ویسے ان اللہ تو اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہے، وہ جو اس کے ذمے ایک نماز رہتی تھی وہ تو وہ ادا کر رہا ہے، لیکن شامی فرماتے ہیں لیکن چونکہ اس میں قضا کے گناہ کا اظہار ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پچھلی رات کا وتر پڑھ رہا ہے تو اس سے قضا ہوئے، اور قضا گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی ممنوع ہے، تو اس کو چاہیے یا تو وتر کہیں چھپ کے پڑھے، اور اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے لوگوں کے سامنے تو تیسری رکعت میں وتر ادا کرتے ہوئے رفع یدین نہ کرے، بلکہ قرات کر کے فوراً قنوت پڑھ لے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ایک ہے کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا، لیکن اپنے گناہ کا پردہ رکھنا یہ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ صرف علامہ شامی کا نہیں، تمام فقہائے احناف صدیوں پر محیط کتب فقہ آپ اٹھائیے یہ مسئلہ وہاں لکھا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب نماز قضا کرنا گناہ ہے، نماز قضا کرنا گناہ ہے، تو بندہ جس وقت اپنی قضا پوری کر رہا ہو، یعنی اس گناہ کی تلافی کر رہا ہو، اس گناہ کی تلافی بھی لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے جب تلافی کر رہا ہوگا تو اتنا تو پتہ چل جائے گا نا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ اندازہ کرو کہ گناہ کی تلافی اگر بندہ نماز کی صورت میں بھی کر رہا ہو تو اس کی اظہار پر بھی فقہا نے کہا کہ کچھ چھپ کر کرے۔ اور ایک معنی اس حدیث پاک کا اور آپ کے سامنے عرض کروں، شارحین نے لکھا، فرمایا کل امتی معافا الا المجاہدین۔ اس کا معنی ایک معنی میں نے یہ کیا کہ میرا ہر امتی لوگوں کی زبانوں سے بھی اور لوگوں کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے گا سوائے مجاہدین کے، یعنی گناہ کر کے اس کا اعلان کرنے والوں۔
لوگ ان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے نقصان پہنچائیں گے۔ ایک معنی اس حدیث کا یہ ہے کل امتی معافن، میرا ہر امتی سلامت رہے گا، یعنی اللہ معاف فرما دے گا، معافی مل جائے گی، سوائے اس شخص کے جو گناہ کر کے اس کا اظہار اور اعلان کرنے والا ہو، اس کو اللہ تبارک۔ اب یہاں تک لا کے میں ایک بات شارح ابن بطال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جامع صحیح پر جو حاشیہ شرح ابن بطال ہے، ابن بطال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اس کا معنی پتہ تمہیں کیا ہے؟ یہ کیوں اتنی سخت سزا کہ ہر امتی کو معافی مل جائے اس کو نہیں ملے گی؟ پتہ ہے کیوں؟ شارح ابن بطال فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حق میں اور نیک مومنین کے حق میں کمی کی ہے۔ گلاں باریک باریک نے ایسے واسطے میں بھی ہولی ہولی توڑ لگا۔ شارح ابن بطال کہتے ہیں گناہ کر کے خود اس کا اظہار کرنا کہ اللہ رب العالمین کے حق میں بھی کوتاہی ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی کوتاہی ہے، اور نیک ایمان والے مومنین کے حق میں بھی کوتاہی ہے۔ کیسے کہا؟ بات یہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ پر پردہ رکھا، اور جو گناہ سرزد ہوا رسول گرامی کا حکم یہ تھا کہ اس کا اظہار نہ کرے کسی کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور معافی کرے، لیکن یہ اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ جب اعلان کر رہا ہے تو اب گناہ کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ ہے کہ جس پر کوڑے لگیں گے یا پتھر مار کے سنسار کیا جائے گا یا کوئی اور سزا ہے۔ اگر حد لازم آتی ہے تو حد جاری کی جائے گی، اگر حد نہیں تعزیر بنتی ہے تو تعزیر جاری کی جائے گی، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ پردہ ڈال رہا تھا کہ اسی پردے کو چاک کر رہا تھا۔ مالک پردہ ڈالنے پر راضی تھا، لیکن یہ رب کی مخالفت کر رہا ہے براہ راست یہ کام کر کے۔ مالک راضی تھا اس بات پر کہ پردہ ڈال دے، اور یہ پردہ چاند کر کے رب کی مخالفت کر رہا ہے کہ اے میرے رب میں تیرے پردہ ڈالے ہوئے پر بھی راضی نہیں۔ فرمایا یہ سبب ہے اس بات میں۔ اور ایمان والوں کے حق میں کمی کیا ہے؟ فرمایا ایمان والوں کے حق میں، نیک ایمان والوں کے حق میں کمی یہ ہے جس وقت بندہ گناہ کر کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے نا، تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ محض اظہار نہیں ہے بلکہ اسی گناہ پر دعوت ہے کہ تم بھی آؤ۔ اب دعوت کیسے ہے؟ یہ تو نہیں لفظ بولتا کہ بھائی میں نے یہ کام کر لیا ہے آؤ تم بھی کرو، نا، یہ تو صرف اظہار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن دوسروں کو دعوت کیسے ملے گی؟ دوسروں کو دعوت ملے گی سن سن کے۔ اس کا آسان جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ حرام چیز فروخت کرتا ہے اور ایک بندہ آ کر اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا جائز ہے۔ ہم اس کو کہیں گے مثال کے طور پہ ہمارا کام ہے فتویٰ دینا، میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں یہ کام کرنا حرام ہے نہیں کر سکتے، تو وہ آگے سے پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی وہ فلانا بھی تو کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جی فلانا بھی تو کرتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں سمجھا، بلکہ وہ اسی حرام کام کرنے کے لیے جو دلیل لا رہا ہے وہ تو کسی اور کا عمل لا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی اور کے عمل کو دلیل بنانا یہ تبھی ہوگا نا جس وقت اس کے گناہ پر اس کو اطلاع ہوگی کہ وہ بھی یہ کام کرتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو گناہ کر کے اس کا اظہار کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں بھی کمی ہے اور ایمان والوں کے حق میں بھی کمی ہے، اس لیے کہ اب گناہ کرنے کے ساتھ تمہارے لیے تو صرف یہ ہے تم نے تو لذت پائی ہے۔ اب یہ لذت پانے کے بعد جو بات آگے بڑھ گئی ہے وہ یہاں تک آج پہنچی ہے کہ تمہارے گناہ کو لوگ اسی حرام کاری کے ارتکاب کے لیے اب دلیل بنانا شروع ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ خاص طور پہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت یہ کام کرنے والا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں محفوظ رکھے، کوئی دیندار آدمی جب دیندار آدمی مثال کے طور پہ ایک بندے نے داڑھی رکھی یا عالم فاضل، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، یہ مثال بھی نہیں دینی چاہیے، کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، بندہ بشر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، معاف فرمائے، میرے سے اگر کوئی کام ہو جائے اور لوگوں کو اس پر اطلاع بھی ہو جائے تو لوگ تو دلیل بنائیں گے،
مثلا میں کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤں جا کر جو دعوت ولیمہ ہو، اور وہاں پر جو رد رنیاں ہیں لاہور والوں کی یا اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جاری ہوں، ملک یوسف صاحب، نعیم صاحب، عزیزائی صاحب، ندیم صاحب، تمیم صاحب، علی اللہ دیتا صاحب، یا اس طرح کے کوئی بھی بزرگ نمازی آباد میں سے، مریدین میں سے کوئی بھی وہاں مجھے دیکھ لے تو وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ دیکھنے والے وہ کہیں گے، وہ یہ کہیں گے جب شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے تو مطلب یہ ٹھیک ہے، کر لینا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس کا مطلب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرماتے ہیں، فرمایا کسی دعوت ولیمہ کے بارے میں عالم دین کو، عالم شرع کو معلوم ہو جائے کہ وہاں کوئی غیر شرعی کام ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر جائے ہی نہیں، تو وہاں جائے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وہاں موجودگی کو لوگ دلیل بنا کر ایسے امور کا ارتکاب کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہے گناہ کا اظہار۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فوائد میں نے میری نظر سے گزرے ہیں، ابھی یہ باتیں ساری میرے ذہن میں تھیں، لیکن حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر جو کام کیا ہے وہ بہت بڑی بات، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ انہوں نے ہمارا بڑا فائدہ کیا۔ ایک جملہ چھوٹا سا بولا ہے انہوں نے، لیکن ہاتھ کر ایک جملے پر، حضرت غزالی کے ایک جملے پر میں نے اختتام کرنا ہے، اور خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ اس موضوع پر میرے پاس کہیں نہیں، میں بولوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل ایمان کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ چھوٹا گناہ کب بارگاہ الہی میں بڑا بن جاتا ہے؟ تمہاری نظر میں وہ صغیرہ ہوتا ہے، بھئی پھر کیا ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں کیا ہے؟ لیکن حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جملہ تمہارا اس میں کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ بارگاہ الہی میں یہ کس قدر بڑا جرم ہوگا اور کیسے ہوگا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب اس کا یہ ہے، پہلا سبب یہ کہ بندہ چھوٹے گناہ پر اصرار کرتا رہے، بار بار کرے، ایک بار کیا، پھر دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کر لیا، چوتھی مرتبہ کر لیا، پھر مسلسل کرتا رہا یہ سوچ کر بھئی کون سا کبیرہ گناہ ہے؟ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، روزے سے، نماز سے، حتیٰ کہ وضو کرنے سے بھی معاف ہو جائے گا، یہ اس کی کون سی بات ہے، یہ کرتے رہو خیر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا یہ تمہارا صغیرہ گناہ کو صغیرہ سمجھ کے مسلسل کرتے رہنا، تمہیں نہیں پتا تمہارے نامہ اعمال میں عند اللہ اب یہ کبیرہ ہی شمار ہوگا۔ اور ایک جملہ ہو حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی بات فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ایک کبیرہ گناہ ہو جائے اور بندہ دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کرے، اس کی معافی کی امید زیادہ ہے بنسبت اس صغیرہ گناہ کے جس کو بندہ مسلسل کرتا رہتا ہے۔ گناہ کبیرہ ہو، ایک مرتبہ کیا، زیادہ امید ہے توبہ کے ساتھ فوراً اللہ معاف فرما دے گا، لیکن اس وقت کہ جب بندہ صغیرہ گناہ صغیرہ سمجھ کے مسلسل کرتا رہے، فرمایا اس کی پکڑ سخت ہو سکتی ہے، تم اس کو صغیرہ سمجھتے رہے، تمہیں تو بات سمجھ نہیں آئی۔ کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پتھر کے اوپر چٹان میں اگر بالٹی ٹب بھر کے پانی کا ایک ہی چھینٹا مارو تو پتھر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی مثال ہے کبیرہ گناہ کی، لیکن اگر وہی ٹب کا پانی اگر قطرہ قطرہ کر کے اسی پتھر پر ٹپکایا جاتا رہے، گرتا رہے، تو تم نے کبھی اندازہ نہیں کیا یہ قطرے کے بعد قطرہ گرے گا، پھر اس کے بعد دوسرا گرے، تیسرا گرے، تو جب تک ٹب ختم ہوگا وہ اس چٹان میں سوراخ کر گیا ہو۔ غزالی فرماتے ہیں کہ جس کو تم چھوٹا سمجھ کے بار بار کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا تمہارے قلب کی سیاہی کتنی زیادہ بڑھا گیا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسرا جملہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات پر فرمایا، دوسرا جرم یہ ہے تمہارا کہ تم نے گناہ کو چھوٹا سمجھ لیا ہے گناہ اتنا تمہیں اقرار ہے
اتنا تمہیں اقرار ہے. پہلا تو یہ تھا نا صغیرہ مسلسل کرتے رہے ہو. اب یہ ہے کہ تم نے صغیرہ سمجھا ہی کیوں ہے اس کو؟ تمہیں کس نے یاد کیا ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو تم اس کے بارے میں فیصلہ کرتے رہو یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تھا یہ بس گناہ ہے، یہ جرم ہے، اس کی سزا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معمول پیش کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو مومن ہے نا، مومن ایمان والا شخص، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے ہاں گناہ کا حال یہ ہوتا ہے اگر ایک گناہ بھی کر بیٹھے نا تو ان کے لیے وہ ایک گناہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور ابھی ان کے اوپر گر جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. اور دوسری طرف حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں یہ منافق کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی گناہ کرتے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک کے سامنے سے مکھی گزر گئی. آپ اس ارشاد کی روشنی میں ذرا آپ اور میں اپنے آپ کو پرکھیں دیں. اگر مومن ہے تو پھر تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ یہ گناہ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گناہ پہاڑ کی برابر ابھی ہم پر گر جائے گا. پھر تو تقاضا یہ تھا، یہ سمجھنا چاہیے تھا ہمیں. لیکن اگر ہم گناہ کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں جیسے ناک کے سامنے سے مکھی گزر گئی، کوئی پرواہ ہی نہیں، تو پھر ایمان کا تقاضا تو نہیں ہے، پھر یہ تو نفاق کا تقاضا ہے، یہ تو منافقت کا تقاضا ہے. کل سمجھ آ رہی ہے؟ سن رہے ہو یہ سو رہے ہو؟ سن رہے ہو. ایک جملہ اور حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی نصیحت تابعین کو فرمایا کرتے تھے، تابعین کو فرمایا کرتے. اب یہ دیکھنا، یہ زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے نا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت بڑھ رہا ہے، دوری بڑھ رہی ہے، تو وہ اثرات وہ برکات جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. برکت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، برکات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زمانہ صحابہ کرام کا ہے. پھر ان کے بعد سب سے بہترین زمانہ تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، پھر اس کے بعد سے اب تک. لیکن یہ دیکھنا ذرا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تابعین سے فرمایا کرتے تھے، فرمائے جس عمل کو، جس کام کو تم کر کے یہ سمجھتے ہو نا یہ تو بال کے برابر ہے، فرمایا ہم زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بال برابر کیے ہوئے کام کو ہلاکت کا سبب سمجھا کرتے ہیں. اس کام کو ہم ہلاکت کا سبب سمجھا کرتے تھے. یہ کون کس کو کہہ رہا ہے ذرا تقاضا کر لینا، سمجھ لینا. یہ صحابہ تابعین سے کہہ رہے ہیں. اور اب ذرا آؤ نا اس بات پر، ہے کبیرہ لیکن لوگ صغیرہ سمجھ کے کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اگر دیکھ لیتے تو وہ پھر اس کے بارے میں کیا ارشاد کرتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب گناہوں پر خوش ہونا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ اگر یہ چھوٹا ہو لیکن چھوٹا گناہ کرنے کے بعد بندہ اس پر خوش ہو جائے، یعنی جیسے ہنسی مذاق نہیں ہو جاتی. یہ جیسے ہمارے ہاں بھنڈ پان ہے، اس کو یہ بات کر دی، اس کو وہ بات کر دی، اس کو ٹونٹ کر دیا، اس کو دنس کر دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، پھر اس پر یعنی مسلمان بھائی کی بےزتی ہے، بےزتی کی اس کی، اور چار بندوں میں مثال کے طور پہ اس کو بھی ہنسایا، اس کو بھی ہنسایا، اور خود بھی خوش ہوتے رہے، اور وہ دل کے اندر ناراض ہوتا رہا کہ یار تم نے چار بندوں میں بیٹھ کے میری عزت کا خیال ہی نہیں کیا. امام غزالی علیہ الرحمت فرماتے ہیں، فرمایا یہ بھی یاد رکھنا، یہ جس چھوٹے گناہ کو کر کے تم خوش ہو رہے ہو، تمہارا خوش ہونا ہی اس صغیرہ کو کبیرہ بنا دے.